جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں تو جان لو کہ ایسے ہی دلوں میں اللہ تعالیٰ رہتے ہیں۔ جو لوگ شکر گزار اور برداشت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری برداشت بھی بڑھے گی۔ مسکراہٹ ایک لمبی زندگی کی ضمانت دیتی ہے۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ کسی کی مدد کرنا، مشکل میں ساتھ دینا نیک اور پاک دل کی نشانی ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ اگر لوگ تمہاری وہ تعریف بیان کریں جو تم میں نہیں تو غرور مت کرنا، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے ٹھیکری سونا نہیں بن جاتی۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، کیا پتہ وہ سب کچھ بانٹ کر آ رہا ہو۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تلاشتا پھرتا تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے گھر بھیج دیا کہ میرے حکم کے بغیر انہیں قتل کر کے دکھاؤ۔ کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھائیں، لیکن اپنے گھر والوں کو حلال کھلائیں۔ کم اور سادہ کھانے میں نہیں بلکہ حرام کھانے میں شرم محسوس کریں۔ ایک حقیقی بڑا اور عظیم آدمی اپنی بڑائی نہیں جتاتا اور نہ ہی الگ الگ طریقوں سے دوسروں کو نیچا دکھانے کی ترکیبیں آزماتا ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کو ایک اچھے حافظے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضرورت مند غریبوں کا تمہارے پاس آ جانا خدائے بزرگ و برتر کا انعام ہے۔ انسان کو اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، تمہارے سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ فرصت کے لمحات بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں ایک بھی نیک کام کرنے کا موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو، ورنہ شرمندگی ہوگی۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے اندر نازوں میں پل رہا ہے۔ ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوشی محسوس کرے۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ درد کا علاج صرف درد ہی ہے۔ طبیعت میں نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو طبیب بیوقوف بن جاتا ہے، دوا اپنا فائدہ پہچاننے میں گمراہ ہو جاتی ہے۔ چہرے کا رنگ دل کی حالت کی علامت ہوتا ہے۔ کوڑے کے ڈھیر میں ایک مرغ رزق تلاش کر رہا تھا۔ کوریتے کوریتے اسے ایک بیش قیمت ہیرا مل گیا۔ مرغ بولا، بے شک تو ایک قیمتی ہیرا ہے، مگر مجھے اس سے کیا؟ اگر تو کسی جوہری کو مل گیا ہوتا تو وہ تیری قدر کرتا۔ میرے لیے تو یہ بہتر تھا کہ تیری جگہ کاش اناج کا ایک دانہ مل گیا ہوتا۔ تمہارا نفس خونخوار شیر ہے، شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جسے تو اندھے پن میں فریب خوردہ ہو کر اور گائے سمجھ کر پال رہا ہے۔ اگر بادشاہ تمہیں کسی ملک میں ایک خاص کام کے لیے بھیجے مگر تم اس کام کی بجائے 100 دوسرے کام کر لو تو یہ ایسے ہی ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی طرح اس دنیا میں ہر شخص ایک مخصوص کام کے لیے بھیجا گیا ہے جو اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر وہ اس کام کو نہ کرے تو اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھو، بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے۔ جس کے دل میں سچی انسانیت ہو اس کی سوچ ہمیشہ یہی رہے گی کہ مجھے ملنے والا غم کسی کو نہ ملے اور جو خوشی مجھے ملی ہے وہ سب کو ملے۔
سچ بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ طلب میں خیرخواہی اور سچائی ہو تو اللہ کی مدد پہنچ جایا کرتی ہے۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیلیں سامنے والے کے آگے نہیں چلتیں تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلانا جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ حسد کرنے والا کبھی سردار نہیں ہو سکتا اور بزدل کو سرداری زیب نہیں دیتی۔ ایسے شخص کے ساتھ محبت نہ کرو جس کے پاس وفا نہیں